600 بچیاں تیار ہوئی اور لوگوں سے اس کی اپیل بہت کی جاتی رہی، لیکن ہمارے اپنے لوگ یا تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے یا تو ہمارے لوگ سمجھا نہیں پا رہے تھے کیا چیز ہے۔ پھر امیر ترین میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک مظاہرے کا پروگرام دیوبند میں کیا جائے اور جمعیت علماء مغربی یوپی کے ذمہ دار حضرات اور جن علاقوں میں جمعیت یوتھ کلب قائم ہو چکی ہے ان کے ذمہ داروں کو جمع کر کے تھوڑا سا ایک مظاہرہ کیا جائے۔ یہ اسی کا عملی پروگرام ہے، آپ نے دیکھا یہ بچے جو یہاں آپ کو پروگرام پیش کر رہے ہیں ان میں سے 14 ایسے ہیں جن کو گورنر کا ایوارڈ مل چکا ہے، 16 ایسے جن کا نام جا چکا ہے اور ان 14 کا نام راشٹرپتی کے یہاں آ چکا ہے۔ 50 بچے الحمدللہ آنند میں ایسے ہیں جن کو گورنر کا ایوارڈ مل چکا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی کوشش ہے جو کافی حد تک آگے جا چکی ہے۔ ابھی مولانا فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، تو خاص طور سے جو بچے ہمارے اسکول کے پڑھنے والے ہیں کالج وغیرہ میں انہیں اس کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات ہے۔ 5% سے لے کر کے 15% تک اس میں نمبرات کا اضافہ ہو جاتا ہے، الگ الگ صلاحیتوں اور الگ الگ کاموں کی بنیاد پر پھر وہ راشٹرپتی ایوارڈ تک پہنچ سرکاری ملازمتوں میں 2% کے کوٹے متعین ہیں، ریلوے میں، پولیس میں، مختلف جگہوں پہ، تو ہمارے نوجوان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس وقت اس کو بنایا جا رہا ہے کہ جمعیت یوتھ کلب کو کوئی نئی چیز نہیں ہے، بنانا ہی شروع ابھی کیا گیا تاکہ اس نظام کا منظم بنا اچھی طرح سے اور کسی سے لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں، بالکل نہیں، اپنے آپ میں قوت اور استحکام اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمارے اندر جذبہ ہے لیکن طریقہ معلوم نہیں۔ تو طریقے کے ساتھ ساتھ جذبے اور خدمت خلق بھی پیدا کرنا ہے اور طریقے خدمت خلق پیدا کرنا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کسی ڈھونڈتے ہوئے کو نکالنا ہے، یہ ہمارا جذبہ ہے، لیکن ہمیں واقف نہیں ہے کہ آپ اس ڈھونڈتے ہوئے کو نکالیں کیسے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے تو ہمارا جذبہ بیکار ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر طریقہ بھی معلوم ہے تو وہ جذبہ اور یہ طریقہ دونوں مل کر کے اس ڈھونڈتے ہوئے کی جان بچا لیں گے۔ آگ سے نکال کے لانا ہے، آگ لگ گئی، آپ نے دیکھا ابھی ایک ہلکا سا اس کا نظارہ کہ آگ لگی اور آگ میں سے آپ نکل کر کے کیسے آئیں گے، کہیں آپ گھرے ہوئے تو اس گھرے ہوئے میں سے نکل کر کے کیسے آپ باہر آئیں گے، خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی آپ کو بچانا کیسے کریں گے۔ تو بہت دنوں سے سوچتے سوچتے کہ اس نظام کو کس سے وابستہ کیا جائے اور کس طریقہ کار کو منتخب کر کے اسے آگے بڑھایا جائے۔ 16 اضلاع منتخب کیے گئے، یوپی مغربی اتر پردیش میں غازی آباد، ہاپوڑ، سہارنپور، امروہہ، شاملی، باغپت، مظفر نگر، یہ 7 ضلع۔ گجرات میں احمد آباد، پالنپور، پٹن، آنند اور کچھ بھوج۔ پانی کا کیا نام ہے، میوات کے 4 ضلع، میوات کے 4 ضلع، بھرتپور، الور، پلول اور نور، یہ 16 ضلع ہیں جن کو اس میں پہلے مرحلے میں شامل کیا گیا ہے۔ اور بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ چونکہ 110 سالہ تنظیم یہ بھی پرانی ہونے جا رہی ہے اور خدمت اور طریقے خدمت ہی ان کا منصوبہ اور ان کا پروگرام ہے۔ جمعیت علماء نے اس سے اپنے آپ کو وابستہ کیا اور جمعیت یوتھ کلب میں آنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب آپ جمعیت یوتھ کلب میں آپ کی انٹری ہوگی، آپ داخل ہوں گے تو آپ کا بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے آپ کا وہاں سے تربیت لے کر کے ہی آنا ضروری ہے۔ جب آپ کی ٹریننگ وہاں سے ہو چکی ہوگی تب آپ یہاں داخل ہوں گے، پھر اس کا ایک مستقل انتظام ہے۔ آپ کے ہاپوڑ ضلع میں 11 آدمیوں کی جمعیت یوتھ کلب بنی ہوئی جو ذمہ دار لوگ ہیں عارضی، اگر وہ فعال اور متحرک نہیں ہے تو ابھی بھی موقع ہے ان میں سے فعال اور متحرک لوگوں کو لایا جائے۔ 11 آدمی ہی ابھی رہیں گے، پھر اگر بڑھایا جائے گا تو اس کا نظام الگ سے بنے گا، ان کا کام نہ ہوگا اور جمعیت علماء کی ذمہ دار ہوگا دونوں کا۔
کہ گاؤں گاؤں شہر شہر ایک ایک علاقے میں اسکول میں کالج میں مدرسوں میں مسجدوں میں ان ضروریات کا ذکر کریں گے، اسے بتائیں گے۔ 10 سال سے 16 سال تک کے بچوں کا ان کی بھی ٹریننگ ہوگی، لیکن وہ جہاں رہ رہے ہیں مقامی طور پر 3 دن کی ان کی ہو جائے گی۔ پھر 16 سال سے 25 سال تک وہ 5 دن کی ہوگی، اس کو آپ کو اپنے کیمپ جانا ہوگا۔ اس طرح 3 کیمپ بنائے گئے ہیں: مدرسہ قاسم العلوم تیوڑا مظفر نگر، مدرسہ بدر العلوم بہی دولت شاملی، اور جمنا نگر میں مولانا علی حسن صاحب کے یہاں۔ یہ 3 جمعیت علماء کے پرائیویٹ سینٹر ہیں، باقی گورنمنٹ کے بھی ہیں مختلف جگہوں پہ، وہاں بھی ٹریننگ ہوتی۔ پھر 25 سے 40 تک، 40 کے اوپر میں کوئی حد نہیں، جو بھی سمجھدار آدمی اس کو سمجھنا چاہے وہ اس میں شامل ہو جائے، اور وہ ساتھ اس کی اجازت اور سرٹیفکیٹ مل جائے گی۔ پھر آپ کے لیے خاص طور سے جو نوجوان ہیں انہیں سہولتیں ملے گی، جیسے مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ ملازمتوں میں، یا کہیں آپ گر گئے اکیلے تو ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے اب آپ کو فون نہیں کرنا ہے کہ آپ فون کر کے مشورہ کریں کہ صاحب میں گرا ہوں کیا کروں، موقع ہی نہیں۔ آپ ٹرین میں کہیں پھنس گئے اور آپ گر گئے، اب آپ کسی کو ٹیلی فون کریں صاحب مجھے لوگوں نے گھیر لیا کیا کرنا چاہیے، اس کا موقع رہے گا؟ بولیے نا۔ جب اس کا موقع نہیں رہے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے فوراً۔ اب آپ نے فوراً فیصلہ کر لیا اور اپنی عقل سے فیصلہ کر کے اب آپ کھڑے ہو گئے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جب آپ میں یہ حوصلہ اور ہمت آپ میں آ گئی ہے تو اگر یہاں ہمارے کچھ بچے ایسے ٹریننگ یافتہ ہوں تو بتائیں گے آپ کو، یہ آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کو بتائے گا کہ 10 سے 15 لوگ ایک آدمی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اور اپنی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری، اپنی حفاظت کریں، لوگوں کی حفاظت کریں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں، ڈوبتے ہوئے کو نکالیں، چلتے ہوئے کو بچائیں۔ عام طور سے حادثات جب کہیں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں ہم لوگ جمع ہیں، ابھی کوئی حادثہ ہو جائے تو حادثے کی وجہ سے جان کم جاتی ہے، ہڑبڑاہٹ کی وجہ سے جان زیادہ جاتی۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں بچ جاؤں، یہ بچے یا نہ بچے، لیکن یہ طریقہ جو اسکاؤٹ کا ہے اور جمعیت علماء نے جو شروع کیا ہے حوصلہ دینے ہی کے لیے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ میں بچوں یا نہ بچوں اور میرا ساتھی اور میرے بزرگ بچ جائے، یہ فرق ہوگا دونوں میں۔ یہ فیصلہ آپ کو لینا ہوگا کہ میں بچوں یا نہ بچوں، پر مجھے انہیں بچا کر کے نکال کے لے جانا ہے۔ جذبہ ہے لیکن طریقہ نہیں، تو وہ طریقہ آپ کو اس کے ذریعے سے سیکھنے کو ملے گا۔ اس کی کچھ فیس ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، برائے نام ہے، وہ فیس بھی ہے اور فارم بھی ہے۔ آپ فارم بھی ابھی اصل میں کل ہی دے ہوا تو چھپ کے آیا نہیں ہے، انشاءاللہ 1-2 روز میں ذمہ داروں کے بعد بھیجا جائے گا۔ نام لکھنا ہے، معمولیت، پورا ایڈریس لکھنا ہے، ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے، آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی لینا ہے اور آدھار کارڈ کا نمبر ان کے سامنے لکھ دینا ہے اور ان کی دستخط لینے ہیں۔ جو راضی ہو اسی کو لانا ہے، زبردستی نہیں۔ ضرورت بتلا کر کے، سمجھا کر کے، حالات کے اعتبار سے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی اور ہمیں آپ کو مایوسی اور بزدلی سے کس طرح سے باہر لانا، تو نام، ٹیلی فون، مابلدیت، گاؤں، ضلع اور آدھار کارڈ اس کا نمبر ہونا بہت ضروری۔ آپ وہ لکھ لیں۔ ابھی تو سارے کاغذ لکھ لیا جائے تو ہم لوگ اپنے یہاں اس کو انٹری کر لیں گے، آئندہ کے لیے انشاءاللہ فارم دیا جائے گا۔ 10 اگست سے باقاعدہ انشاءاللہ لگاتار، چونکہ 2019 تک 10,000 والنٹیئر اس طرح کے تیار کرنے ہیں، 10,000، اور پھر آئندہ جو پروگرام ہے 2028 تک آپ دیکھا 1.25 کروڑ، سالانہ 12.5 لاکھ آدمیوں کو تیار کرنا ہے۔ لیکن ابھی پہلے مرحلے میں صرف 16 ضلع ہیں۔ دوسرے اضلاع اگر شروع کریں گے تو ان کو ان کی رہنمائی کی جائے گی، باقاعدہ جا کر کے ہم لوگ ابھی اس طرح سے کوشش
نہیں کر سکیں گے جب تک کہ 16 حضرات کو کھڑا نہیں کر لیں، ورنہ پھیل جائیں گے تو کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے جو مختلف علاقوں کے ذمہ دار حضرات یہاں جمع ہیں، گاؤں سے جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی، شہر اور قصبات سے جو آئے ہیں وہ بھی ذمہ دار حضرات، میں مولانا الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ کاغذ قلم لے لیں۔ یہاں جو نوجوان جمع ہیں 10 سے 16 ایک عمر ہے، 16 سے 25 ایک عمر ہے، بلکہ 28 تک بھی لے سکتے ہیں، پھر 40 تک اس کی ایک عمر ہے، 40 کے اوپر بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے اور اس کی بھی ٹریننگ ہو سکتی ہے۔ لیکن خاص طور سے ایسے لوگ کب جو میں نے دیکھا وہاں جو بچے سرمایہ دار ہیں، وہ بچے ذرا ان کا ٹکنا مشکل ہوتا ہے، سمجھاؤ جا کر کے لے جائیں تو کچھ بات بنتی۔ عام طور سے وہ بچے جو آپ کے گاؤں میں اور آپ کے قصبے میں، آپ کے ہاں قصبات میں آزاد ٹہل رہے ہیں اور وہ کسی کام سے وابستہ نہیں، ایسے بچوں کی آپ جب نشان نہیں کریں گے، ان سے بات کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ سے زیادہ باصلاحیت وہ بچے نکل کے آئیں گے، اسکول کے بچے، کالج کے بچے، اور پھر یہ بچے جو کہیں نہیں نہ اسکول میں ہیں نہ مدرسے میں ہیں۔ تو ہمیں ان کے اوپر بھی محنت کرنا ہے، ان کو بھی تیار کرنا ہے، ان کے والدین سے بات کرنی ہے، ان سے بھی بات کرنی ہے۔ یہاں آنے کے بعد ایک نظام ہے، 5 بجے اٹھنا ہوتا ہے اور 10 بجے جا کے سونا ہوتا ہے، سارا نظام الاوقات مرتب ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ ہے، اور ایک ہنر بھی ہے، ملازمتوں بھی دنیاوی اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے۔ ہمارے جن بچوں کو بھی آپ نے دیکھا اس میں، اور حضرت قاری شوکت علی صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں، کشمیر میں جب 2001 میں زلزلہ آیا 26 جنوری کو، تو پورا علاقہ ختم ہو گیا۔ جمعیت علماء نے ریلیف کے بعد پھر تعمیری کام، اور پھر تعمیری کام کے بعد تعلیمی کام، تو بڑا خوبصورت ادارہ بنایا ہے جس میں یتیم بچوں کی پرورش کا ہے، لیکن یتیمی کا تذکرہ نہیں، گھریلو ماحول میں بچوں کی پرورش کی جاتی، اور پوری زمین 12 ایکڑ غیر مسلم نے فری وقف کیا جمعیت علماء کو۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دعوت القادم سے انہوں نے کہا جتنا آپ چلے وہ زمین آپ کی ہے، 82 ایکڑ کے فارم میں سے 12 ایکڑ زمین کی رجسٹری جمعیت علماء کے نام پہ ہوئی، اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، اور جمعیت چل رہی، بچوں کا الگ بچیوں کا الگ۔ تو آج کے 1 سال پہلے تک ہمارے یہاں ٹیچر میں عام شکایت تھی کہ ولیج کے بچے پڑھنے میں کمزور ہیں، ہوم ورک پورا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ابھی 1 سال سے جب اس میں ہم نے خاص طور سے محنت کرنی شروع کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ جو بچے یتیم ہیں، اور اس ادارے کے بنانے کا مقصد یہی ہے، اور یتیمی کا کوئی تذکرہ نہ ہو تاکہ وہ احساس یتیمی سے باہر آئے۔ 5000 روپے ماہانہ ایک بچے پر جمعیت علماء خرچ کرتی، ایک بچے پر ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے، ان کے کھاتے میں پیسہ جاتا ہے، وہ دیتے ہیں جس طرح سے گاؤں کے بچے ہیں۔ اس سال الحمدللہ ہمارے ان بچوں کا 87.5% ہائی اسکول میں رزلٹ آیا ہے، اور اس سال 11 بچے ہمارے کو ہیں، باقی 100 بچے ہیں۔ ٹیچر کا کہنا ہے کہ ان سب میں یہ بچے الحمدللہ نمایاں ذہنی محنت کی عادت ہو گئی، دماغ چلنے لگا، دماغ کھل گیا، ورزش اور تیاریاں روزانہ فجر کے بعد تھوڑی دیر یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پھر 20 منٹ کی روز کا نظام ہے۔ اس کو پائیداری پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر روزانہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جمعیت الطلب کو اسی وجہ سے بنایا گیا ہے کم از کم ہفتے میں 3 دن میٹنگ کریں۔ اب ہم نے کہاں شروع کیا ہے، اب ہمیں کہاں کرنا ہے، اور ہمارے کام کہاں تک پہنچ چکا ہے، اس ملک کی خدمت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اس ملک کی ضرورت پہ ہم کام آئے مظلوموں کے لیے، جیسا کہ جمعیت علماء کام کرتی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، انہیں اللہ کے مقاصد کے تحت یہ بنایا گیا ہے۔ میری آپ حضرات سے مخلصانہ اور بڑی مؤدبانہ اور خاص طور سے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کا جو درد ہے، جو فکر ہے، وہ آپ حضرات پڑھ لیجیے 6 مہینے کے لیے۔ حضرت نے باقاعدہ ابھی جو صوبائی جمعیت علماء کے ذمہ داروں کی میٹنگ تھی 1 اگست کو، اس میں فرمایا کہ ہم نے سارے کام کو 2 نمبر پر رکھ دیا ہے، اس کام کو 1 نمبر پر رکھا 6 مہینے کے لیے۔
تو انہی کی زبان، انہی کے الفاظ ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کو ایک مشن اور تحریک کے طور پر قبول فرما لیجیے اور اپنے سارے کاموں کو مؤخر کر دیجیے. سب کا لیے کرنا چھوڑنا نہیں، لیکن اس کو ترجیح دیجیے. مساجد میں گفتگو کریے، مدارس میں بچوں کو تیار کیجیے، محلوں کے نوجوانوں کو جوڑیے، ہر 2-3 دن کے بعد میٹنگ کریے کہ اب کہاں تک پہنچے، اب کیا کرنا ہے. تو اس نظام کو آپ بنا لیں اور جتنے نوجوان یہاں جمع ہیں جو خود سے اس پروگرام میں شریک ہو وہ اپنا نام تو ابھی لکھائیں، اسی وقت وہ اپنا نام لکھائیں. پھر اس کے بعد ہمارے جو ذمہ دار حضرات آئے ہوئے ہیں وہ بتلائیں گے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں سے اتنے نوجوانوں کو جمع کر کے دیں گے. جب یہ سارے نوجوان جمع ہو جائیں گے پوری طرح سے، ان کا نام، ٹیلی فون وغیرہ، پھر آپ ان نوجوانوں کو جمع کریے اور ان کو بتا دیجیے ان کا لباس جو ہے دیکھا ہم نے، یہی لباس ہوگا جو بھی دکھایا گیا. اور ٹریننگ سینٹر آپ کو کہاں چلنا ہے، اس کے جو ٹریننگ کے خرچ ہیں، جو ٹرینر لائے جائیں گے، جو ہم لوگوں کے آنے جانے کے جو خرچ ہے، یہ سارا خرچ جمعہ برداشت کرے گی. آپ کو جو خرچ ہوگا 3 دن 5 دن 7 دن جو بھی لگے گا تو مدرسے ضرور استعمال کیے جا رہے ہیں تینوں، لیکن ان کے اوپر یہ خرچ نہیں ڈالا جا رہا. آپ کو اپنا وقت بھی دینا ہے، آپ کو اپنا پیسہ بھی لگانا ہے اور آپ کو اپنی جان بھی قربان کرنی ہے، یعنی تیاری کے ساتھ آنا ہے. 100 روپئے ایک دن کا کھانے وغیرہ کا، تو جتنے دن ہوں گے اتنے 100 روپئے کے خرچے ہوں گے بس. اور تھوڑی سی فیس ہوگی، وہ فیس گورنمنٹ کو تبھی جا کر کے آپ کو لائسنس اور اجازت ملے گی. اور یہ ڈریس آپ کو خود بنانا ہوگا، یا آپ بتائیں گے یہ لوگ بنوا کے دے دیں گے. جوتے اچھے قسم کے، تاکہ وہ جب آپ مارچ کریں، ورزش کریں، چلے تو وہ ایسا نہ ہو کہ جلدی وہ اکھڑ جائے، بیکار ہو جائے. تو جسم بھی مضبوط کرنا ہے، اپنی عقلوں کو بھی سنبھالنا اور مضبوط کرنا ہے، اپنے ذہن کو بھی مضبوط کرنا ہے، جذبے خدمت خلق بھی پیدا کرنا ہے، طریقے خدمت خلق بھی سیکھنا ہے، اور مظلوموں اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ہمیں کام بھی آنا ہے. کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. اب یہ تشکیل کر دیے.